وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دربار الہی میں التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ الفاتحہ کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو جاری تھی کہ یہ قرآن کریم کی ایک جامع ترین سورت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اس سورت میں ایک دعویٰ پیش کیا گیا تھا اور اس دعوے پر 5 دلائل پیش کیے گئے. پھر اس کے بعد بارگاہ الہی میں ایک اہم ترین دعا کی گئی تھی، استقامت اور ربط القلب کی. پھر 3 گروہوں کی وضاحت کی گئی تھی، انعام یافتہ لوگ، مغضوب علیہم لوگ، اور ضالین لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی. آئیے جو حصہ رہ گیا تھا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، پر دل و دماغ حاضر رکھیے. فرمایا دعویٰ کیا ہے سورت کا؟ سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ الوہیت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے. اور یہ دعویٰ کہاں ہے؟ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت للہ، مختص للہ، خاص ہیں للہ، اللہ ہی کے لیے. کارسازی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. دوسری دلیل رب العالمین، کہ وہ رب ہے تمام عالم کا، مخلوقات کو پالنے والا ہے. تیسری دلیل الرحمن، کہ وہ بہت بڑا مہربان ہے. چوتھی دلیل الرحیم، کہ وہ نہایت رحم والا ہے. اور 5ویں دلیل کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین پہ گفتگو گزشتہ جمعہ کی تھی. اب اگلی بات فرمایا الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم والا ہے. علماء لغت اور مفسرین فرماتے ہیں رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. کس کے صیغے ہیں؟ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بے حد بڑا مہربان. الرحمن، عام مہربانیاں کرنے والا. الرحیم، خاص مہربانیاں کرنے والا. رحمان اور رحیم میں یہی فرق ذکر کیا ہے مفسرین کہ رحمان فعلان کا وزن ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے،
پھیلاؤ ہوتا ہے، عموم ہوتا ہے، تو الرحمن بڑا مہربان ہے۔ دنیا میں مومنوں پر، کافروں پر، نیکوں پر، بدوں پر، اپنے بیگانے سب کے اوپر مہربانیاں کرتا ہے۔ سورج اس کی رحمت ہے، دھوپ سب پہ پڑتی ہے، آکسیجن اس کی نعمت اور رحمت ہے، سب کو ملتی ہے، پانی اس کی رحمت ہے، سب کو دنیا میں دے رہا ہے۔ الرحیم نہایت رحم والا ہے، یعنی خاص رحمت کرنے والا ہے مومنوں پر۔ آخرت میں صرف مومنوں پر ہی مہربانی کرے گا، کافر اس دن رب کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ تو فرمایا الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جس سے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، رحمان جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اور الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں اور یہ مشتق ہیں رحمت سے۔ کس سے؟ بعض اہل لغت فرماتے ہیں یہ دونوں صیغے صفت مشبہ کے۔ آپ صفت مشبہ کے اوزان اور مبالغے کے اوزان اگر گردانوں میں پڑھیں گے تو ان میں یہ اشتراک ہوتا ہے بعض اوزان کے اندر، اور اس میں ایک فعیل کا وزن ہے، ایک فعلان کا وزن ہے۔ تو فرمایا الرحمن مہربانیاں کرنے والا ہے، الرحیم خاص رحمت کرنے والا ہے۔ آخرت میں صرف مومنوں پہ رحمت کرے گا۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہے انسان کہ اللہ کی رحمت کی وسعت تو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ سننے کی ہے حدیث۔ فرمایا اللہ نے، رحمان اور رحیم ذات نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ رحمت کا پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ پوری دنیا میں جتنی محبتیں، شفقتیں، ترس ہے، رحم دلی ہے، پیار ہے، ہمدردیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس ایک درجہ، ایک حصے رحمت کا کمال ہے۔ ماں بیٹوں سے محبت کرتی ہے، اولاد ماں سے، باپ سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، جتنی بھی محبتیں ہیں یہ اس ایک حصے کا کمال ہے، یہ اس ایک حصے میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ میرا بچہ نیچے کچلا نہ جائے۔ یہ ایک درجہ رحمت، یہ بھی اس حصے میں سے ہے جو 100 میں سے ایک حصہ رحمت کا تقسیم ہوا ہے۔ اندازہ لگا لو ساری پور والو، اس ایک حصہ رحمت کے اندر کتنی وسعت ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ 99 حصے باقی بھی اپنی رحمت کے کھول دے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ وہ 99 حصے بھی اپنی رحمتوں کے کھول دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا الرحمن عام رحمتیں کرنے والا، الرحیم خاص رحمتیں کرنے والا، مالک یوم الدین الوہیت کی ساری صفتیں اسی کے لیے۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، وہی مالک ہے الدین، یوم الدین روز جزا کا، فیصلے کے دن کا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے۔ مالک یوم الدین، اسی کا تصرف چلے گا، اسی کا اختیار چلے گا۔ یہاں قاضی و یوم الدین نہیں کہا، حاکم و یوم الدین نہیں کہا، کیا کہا؟ مالک یوم الدین،
ہری پور والوں مالک یوم الدین اس لیے کہا کہ حاکم اور قاضی یہ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہے. مالک یوم الدین وہ مالک ہے جزا کے دن کا. یوم دن کو کہتے ہیں. اور الدین دین کے بہت معنی سے کئی معنی ہیں. دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے بدلہ بھی ہوتا ہے. دین کا معنی مذہب اور دین اسلام بھی شریعت بھی اور دین عقیدے کو بھی کہتے ہیں. عرب کہتے ہیں کما تدینو تو دانو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ جیسی کرنی ویسے بھرنی. جیسے کرو گے ویسے تمہیں جزا دی جائے گی. تو قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا کہ اس دن اللہ تمام مخلوقات کو اپنے کیے کے بدلے عطا کرے گا. مالک یوم الدین. امام ابن کثیر نے عجیب بات لکھی ہے. مالک یوم الدین اس لیے فرمایا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق اور نصر نائلہ اور اصحاب یہ جتنے بھی معبود ہیں 360 الہ بنائے تھے. کسی نے فرشتوں کو بنایا, کسی نے نبیوں کو بنایا, کسی نے ولیوں کو بنایا. یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ, عیسائی کہتے تھے المسیح ابن اللہ, اور مکے کا مشرک کہتا تھا الملائکۃ بنات اللہ, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ جب قیامت والے دن حساب کرے گا تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ اللہ سے ہمیں چھڑا کے جنت بھیج, یہ بچائیں گے ہمیں جہنم سے. تو اللہ نے فرمایا سن لو, تمہاری دنیا کی عدالتوں میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ مجرم آزاد ہو جاتا ہے اور بے گناہ اندر ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اور ایسے بھی ہو جاتا ہے جس نے پھانسی چڑھنا ہوتا ہے وہ باہر گھومتا ہے, اور جس نے باہر گھومنا ہوتا ہے اسے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے. آپ کے ہاں تو ہوتا ہے, لیکن سن لو مالک یوم الدین وہ ایسا دن ہے کہ اس دن سارا اختیار تصرف کس کے قبضے قدرت میں ہوگا؟ ہاں وہی مالک اور تصرف, کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا زبردستی. ہاں ایک صورت ہے وہ یہ ہے, فرمایا من ذل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ, جسے وہ اجازت دے کہ آپ کریں. اور کس کے لیے اجازت؟ کہ اجازت دینے کے بعد مثلا حافظ صاحب کو اللہ نے اجازت دے دی آپ 10 بندے جنت میں لے جائیں, تو یہ ان 10 میں سے ابو جہل کو بھی پکڑ کے لے جائے, ایسے ہوگا؟ نہیں کہ آپ کو اجازت مل گئی, نہیں. جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا, اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کرے گا. تو اللہ اجازت بھی مومن موحد کو دے گا اور دے گا بھی مومن موحد گناہگار کے لیے. مشرک اور کافر کے لیے تو کسی کی سفارش نہیں ہوگی. تم مالک یوم الدین, اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا. وہ ایسا دن ہے اللہ اس دن تمام لوگوں کو بدلے عطا کرے گا. اللہ مالک یوم الدین. اس کو یوم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے آنے کے بعد رات نہیں آئے گی, اس کے آنے کے بعد رات نہیں آئے گی, دن ہی دن ہے, کیونکہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کوورت, ختم ہو جائے گا, رات نہیں ہوگی, اور اس کے بعد دن ہی دن ہوگا. تو مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے. یقین کیجئے قرآن مقدس کہتا ہے جب یہ فیصلے کا دن ہوگا اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم,
آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کس کی حاکمیت ہے؟ این الجبارون این المتکبرون، اور جابر اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جب کوئی نہیں بولے گا اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہت اور اختیار اکیلے اللہ ہی کا ہے، القہار جو غالب ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب مالک یوم الدین، کیا اللہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے؟ یہ دنیا کے جتنے دن ہیں ان کا مالک کوئی اور ہے؟ تو پھر صرف قیامت کا نام کیوں لیا؟ اللہ۔ جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر مجازی مالک بھی تو بہت سارے ہیں۔ جی اس مکان کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں۔ گاڑی کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں۔ اچھا آج کس کا اقتدار؟ جی میری حکومت ہے، میرا اقتدار۔ لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن نہ کوئی مجازی مالک ہوگا نہ کوئی حقیقی اللہ کے سوا۔ اگر مالک ہوگا تو صرف اکیلا اللہ ہوگا۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد ایاک نعبد، 5 دلائل بیان کیے۔ خلاصہ ساتھ ساتھ سنتے جائیے۔ سورت میں کیا دعویٰ تھا کہ الوہیت دیاں تعریفاں کس واسطے نے؟ او بولو نا یار، یا ان کو بھی شروع کر دئیے۔ الوہیت کی ساری تعریفیں کس کے لیے؟ پہلی دلیل کہ وہ اللہ ہے، دوسری دلیل کہ وہ رب العالمین ہے، تیسری دلیل کہ وہ رحمان ہے، چوتھی دلیل کہ وہ رحیم ہے، پانچویں دلیل کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ جب اللہ وہ رب وہ رحمان وہ رحیم وہ مالک یوم الدین وہ، تو پھر اقرار کر ان دلائل کا ثمرہ یہ ایاک نعبد ایاک نعبد، خاص تیری ہی اللہ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جب ساری صفات الوہیت تیرے لیے تو پھر عبادت کا مستحق بھی اللہ تو ہی ہے، اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگی جائے گی۔ ایاک نعبد، کمال ہے اس جملے میں۔ یہ نہیں کہا نعبدو کا، یہ بھی ایک ہی معنی بنتا ہے، نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ ایاک نعبد، ایاک اللہ، مفعول کو مقدم کر دیا فعل کے اوپر، حالانکہ گرامر میں پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل پھر مفعول ہوتا ہے، اور عربی میں جس چیز نے بعد میں آنا ہو اس کو اٹھا کے اگر پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے تو یہ یفید الحصر والاختصاص، اس میں حصر اور خاصیت پیدا کرنے کے لیے۔ مثال دیتا ہوں، ابھی کوئی مولانا صاحب تشریف لے آئے، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، ظاہر بات ہے آپ سارے پہلے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلی جگہ پائی ہے، لیکن وہ پیچھے آ کے وہ مسجد کے آخری صف میں بیٹھے اور میں آواز یہ راستہ دے دو مولانا صاحب کو، اندر آ جائیں، آگے آ جائیں، تو حق تو اس کا ادھر بیٹھنے کا ہے کیونکہ لیٹ آیا ہے، لیکن جب میں اس کو اٹھا کے پہلے لے آؤں حالانکہ حق اس کا بعد میں تھا تو آپ سمجھ جائیں گے بندہ خاص ہے۔ کیا ہے اس میں کوئی خصوصیت ہے، خاص ہے، اسی خاصیت کو بیان کیا، نعبدو کا نہیں کہا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا ایاک نعبدو، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت تو ابو جہل بھی کرتا تھا، عبادت تو ابو لہب بھی کرتا تھا، کعبہ تو تبھی تعمیر کیا تھا، جی خرچہ کر کے کعبہ کے، جب کعبہ بنا رہے تھے نا، تعمیر نو کر رہے تھے، تو ابو جہل نے اعلان کیا پورے مکہ میں
کہ چندہ او بندہ دے جس کا مال 100% حلال ہوئے. کون سا بندہ پیسے دے؟ جس کا مال حلال ہو. آج ہم مولوی کہتے ہیں سیٹھاں دا مال ہے تو ساڑھے تے حلال ہے. یہ نہیں دیکھتے کہاں سے، بس رگڑی جب آئے جہاں سے آئے. نہیں 100% حلال. اب جب حلال کی قید لگائی تو پیسے کم ہو گئے. جب کم ہوئے تو حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا. کون سا حصہ؟ حتیم کا باہر رہ گیا. کعبہ کا حصہ باہر چھوڑا لیکن حرام پیسہ نہیں لگایا. تو عبادت تو کرتے تھے، وہ طواف بھی کرتے تھے، لیکن شرک والی عبادت کو رب منظور. اور قرآن بتلاتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم فقط صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ معنی میں نے نہیں کیا. سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نخصک بالعبادت والاستعانہ، اللہ ہم اپنی عبادتوں اور استعانت کے ساتھ تجھے ہی خاص کرتے ہیں. کتنا عجیب جملہ ہے. ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. او ہری پور کے دوستو، اللہ نے اپنی عبادت کا کیا دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے. اللہ سنیے اور قرآن سے لطف اٹھائیے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 56 ہے. میں پڑھتا ہوں قرآن، سنیے. فرمایا یا عبادی الذین آمنو، او میرے مومن بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے. اگر آپ کہیں اللہ اس محلے کے لوگ مجھے توحید پہ عبادت کرنے نہیں دیتے، اس شہر کے لوگ توحید پہ پابندی لگاتے ہیں، ادھر رکاوٹ ہے، ادھر توحید کے بیان پہ رکاوٹ ہے، تو اللہ نے فرمایا او میرے مومن بندو، میری زمین کوئی مختصر تنگ نہیں ہے. ہم فارسی کہتے ہیں نا کہ ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس. ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس. اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور فقیر کے پاؤں میں لنگڑا پن نہیں ہے. ادھر نہیں تو کہیں اور جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، لہذا ادھر نہیں تو اور کہیں چلے جاؤ. پر کرنا کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس خاص میری ہی بندگی کرنی ہے، عبادت خاص میری ہی کرنی ہے، صرف ادھر نہیں. یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے. سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے اور 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 92 ہے. فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، او لوگو یہ تمہارا دین ملت ایک ہی دین ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرو. اچھا میری ہی عبادت کرو. پیدا میں نے اسی لیے کیا. کیا پیدا اسی لیے کیا؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورۃ الزاریات ہے. اللہ سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے جن اور انسوں کو نہیں پیدا کیا، انسانوں اور جنوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ میری ہی عبادت کریں۔ پیدا میں نے اس لیے کیا، اچھا اس بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، خالص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب خالص عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر قرآن اعلان کرتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا جس مقصد کے لیے کیا ہے وہی کام کرو، اسی کی کیا کرو۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو عبادت کے لیے، اگر یہ نہیں تو زندگی کیا ہے؟ شرمندگی ہے۔ اچھا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے۔ آپ تنگ تو نہیں ہو رہے نا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر ہے 14۔ فرمایا اننی انا اللہ، کتنا عجیب انداز ہے اللہ کا، اننی انا اللہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ حاجت روا نہیں، الا انا، مگر میں ہی ہوں۔ جب الہ میں ہوں، اللہ میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں تو فرمایا فَاعْبُدْنِي، میری ہی عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز میری یاد کے لیے قائم کر۔ تو فاتحہ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ان ساری آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں، ایاکا نعبدو، ایاکا، وہ سارے کہہ دو ایاکا نعبدو، اللہ ہم خاص فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس جملے پہ کیوں زور لگا رہا ہوں پتہ ہے؟ امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، امام ابن کثیر اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں، کہتے ہیں الفاتحہ سر القرآن، سورت فاتحہ پورے قرآن کا راز ہے۔ نہیں یار، ایک بابا جی کی آواز سب پہ بھاری ہے، توحید کی بات ہو، امام ابن کثیر کہتے ہیں الفاتحہ تو سر القرآن، فاتحہ پورے قرآن کا راز ہے، اہم نقطہ ہے، وَسِرُّهَا، اور پوری سورت فاتحہ کا راز جو ہے، هَذِهِ الْكَلِمَةُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ فاتحہ قرآن کا راز ہے، اور قرآن کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ کیا بات ہے! امام ابن کثیر کہتے ہیں پورے دا پورا دین، سارے کا سارا دین اسی دو جملوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر! تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے
اسی کے نام جیتا جا، رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے، نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر کوئی اونچی نیچی جگہ نظر آ جائے تو ادھر ہی گھٹنے ٹیک دے، ماتھا ٹیک دے۔ میرے دوستو اس جملے کو سمجھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ، یا اللہ عبادت کیسی ہو، ذرا سنیے تو صحیح نا، ایاک خالص ہو، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ، اور سورہ زمر آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ میں 65 اور 66 دونوں پڑھتا ہوں آیتیں، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق میرا پیغمبر آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں کیا وحی کی گئی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تو نے بالفرض شرک کیا تو کیا ہو جائے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے بندہ شرک کرے پاویں نمازاں پڑھے، بندہ شرک کرے پاویں حج کرے، بندہ شرک کرے زکاتاں دیندا جاوے، بندہ شرک کرے قربانی صدقے خیرات کرتا جائے، بندہ شرک بھی کرے اور ساتھ تلاوتیں بھی کرتا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے، نہیں چاہیے مجھے ایسی عبادت، لا یحبطن عملک، ایسی ساری عبادتیں میں ڈھیر کر دوں گا، سارے ضائع کر دوں گا، اور کیا ہوگا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، تاوانی ہو جائے گا۔ یا اللہ شرک نہ کریں، کیسے کریں ذرا سنی، فرمایا بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، ادھر بھی مفعول کو مقدم کیا فعل پر، بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرے شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اس لیے کہ مشرک کبھی شکر گزار ہو سکتا، کیونکہ شکر نام ہے جس نے دیا گن اسی کے گا، جس نے پیدا کیا گن اسی کے گا، اور مشرک کمبخت کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے کہ دیتا رب ہے اور وہ کہتا ہے ساریاں تواڈیاں برکتاں نے، یہ سب آپ کی کرم نوازی ہے، تو وہ کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے؟ فرمایا بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب کرتے کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ لفظ خالص، اخلاص، خلوص، یہ آپ نے بیچ میں سے کہاں سے نکالا؟ گرامر تو ہیں اپنی جگہ، قرآن نے اس کی وضاحت کی، میں کئی آیتیں پڑھ چکا ہوں، اب ایک اور پڑھنے لگا ہوں تاکہ ذرا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے،
کیونکہ قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، بنتا ہی قرآن سے ہے۔ خوشاب میں بیان کرنے گیا تھا، یہ جملہ میں اکثر دہراتا ہوں۔ بیان کے دوران لوگوں نے مسجد میں اچھے اچھے کیلنڈر لگائے ہوتے ہیں، لکھائیاں، کسی نے آیت، کسی نے حدیث، جو جملے جس کو اچھے لگے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ جملہ یہ بڑا پیارا لگا۔ کیا لگا؟ یاد رکھو گے؟ یاد رکھو دوستو، حقیقت ہے۔ کہا جنت ملے گی ایمان سے، اگر سمجھ میں آ جائے تو رب کا نام لے لینا۔ جنت ملے گی ایمان سے، اس لیے کہ بغیر ایمان کے بندہ جنت میں جا سکتا۔ لیکن اگلی بات کمال کی ہے، جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا رب کے قرآن سے۔ ایمان بنانے والی کتاب کون سی ہے؟ تو اب ذرا آئیے کہ کیسے خالص کتاب ہے، سنیے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 23واں پارہ، سورت کا نام سورت زمر ہے۔ فرمایا اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میرا پیغمبر بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، فاعبد اللہ، پس اللہ ہی کی عبادت کر، مگر کیسے؟ مخلص لہ الدین، مخلص لہ الدین، اللہ کے لیے عبادت اور دین خالص کرتے ہوئے۔ کیسے کرتے ہوئے؟ خالص کرتے ہوئے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کوئی پوچھے یہ عبادت کا لفظ تو آیا ہے، عبادت نام کس چیز کا ہے؟ جی میرے پیارو کیا خیال ہے؟ تو عبادت کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کا کثرت کے ساتھ استعمال ہو جانا، روندا جانا۔ جس راستے پہ لوگوں کا اکثر ہجوم گزرتا ہے اس کو کہتے ہیں طریق معبد، زیادہ استعمال ہونے والا راستہ، روندا جانے والا۔ جو کپڑا زیادہ استعمال ہو جائے، خوب استعمال، تو کہتے ہیں ثوب معبد۔ اور عبادت اصطلاح میں اس کی وضاحت کے لیے مفسرین نے، اہل علم نے بڑے اقوال ذکر کیے ہیں کہ کسی طرح مخلوق خدا اللہ کے بندوں کو عبادت کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب مدارج السالکین سے یہ عبارت مجھے حاشیہ میں ملی، ہمارے دیگر کئی محدثین اور شیوخ نے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں عبادت نام ہے، کیونکہ عبادت دو طرح کی ہے، ایک عبادت قلبی جس کا نام عقیدہ ہے، دل کی عبادت، اور ایک عبادت کس کی ہے؟ بدن کی ہے، اعضاء کی ہے، جوارح کی ہے، مال کی ہے، زبان کی ہے۔ تو آئیے، وہ کہتے ہیں عبادت یہ نام ہے ایسے عقیدے کا کہ بندہ یہ پختہ عقیدہ رکھے کہ میرا مالک اللہ، اس کو میرے اوپر غیبی تسلط حاصل ہے، مجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن میرے اوپر اس کو مکمل تسلط، غلبہ اور سطوت حاصل ہے، اور وہ اسی غیبی تسلط کے ذریعے میرے اوپر اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے مکمل تصرف کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کے بعد حد درجہ عاجزی تواضع کے ساتھ آپ شریعت کے مطابق اس کی جو بھی بات مانیں گے وہ عبادت بنتی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کو میرے اوپر کنٹرول ہے بغیر اسباب کے، غائبانہ سنتا ہے، تسلط حاصل ہے، تصرف کر سکتا ہے بغیر کسی سبب اسباب کے، میرے اندر مکمل کنٹرول ہے اور سب کے اوپر اس کا۔ اس کے بعد آپ اس کو پکارو گے، پکارنا عبادت، آپ اس کو سوچو گے، سوچنا عبادت، آپ اس کے لیے فعل کرو گے، مال لگاؤ گے، یہ مال عبادت بن جائے۔ تو عبادت میں دو چیزیں ضروری، حد درجہ تذلل، عاجزی اور محبت۔ اور میرے شیخ کے والد گرامی
شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ قربان جاؤں، وہ کہتے ہیں، اور امام ابن کثیر بھی یہ بات نقل کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے ان سے سنی، وہ فرماتے ہیں عبادت میں 3 چیزیں ہیں، محبت، امید اور ڈر۔ کتنی چیزیں؟ محبت، امید اور ڈر، یہ تینوں اللہ ہی سے ہو۔ الوہیت والی محبت، کون سی محبت؟ الوہیت والی۔ ایک تو باپ کو بیٹے سے بھی محبت ہے، اولاد سے، بیوی سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یہ طبعی محبتیں ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ طبعی محبتیں ہیں۔ الوہیت کی محبت کہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس لیے میری محبت ہے، وہ مجھے روزی دیتا ہے، میرے اندر زندگی اس نے ڈالی ہے، میری موت و حیات کا مالک وہ ہے، میری غائبانہ پکار وہی سنتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اور مجھے امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے، حد درجہ ڈر ہے کہ نافرمانی کروں وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ وہ میرے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور مجھے ہر لمحہ اس سے امید بھی ہے کہ جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں میری امید اس سے ٹوٹتی امید۔ اب یہ تینوں چیزیں ہو تو عبادت ہے۔ اب کیسے ہیں یہ؟ کہاں ہے یہ؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، اور سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 57 ہے۔ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اب ذرا سنو ہری پور والو، عبادت کے یہ تینوں جز کیسے؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں الہ سمجھ کے، مشکل کشا و حاجت روا سمجھ کے، خود ان اللہ کے نیک بندوں کی یہ حالت ہے کہ وہ یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود دن رات رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کس طرح رب کا قرب حاصل ہو جائے، اور صرف قرب نہیں، ایہم اقرب، کہ ہم میں سے کون زیادہ رب کے قریب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں تم ان کو الہ سمجھتے ہو، وہ میرا قرب تلاش کرتے ہیں، اور قرب اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ مجھ سے محبت ہے۔ بندے کو جس سے محبت ہو نزدیک اس کے جانا چاہتا ہے یا جس سے نفرت ہو؟ جی، تو محبت ہے اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ میرا قرب ان کو مل جائے۔ ایہم اقرب، اور صرف یہ نہیں کہ محبت ہے، یرجون رحمتہ، وہ رب کی رحمتوں کی امید بھی رکھتے ہیں۔ تو محبت کا دوسرا، یہ عبادت کا دوسرا جز کیا تھا؟ امید۔ تمہاری امیدیں کس سے ہوں؟ رب سے ہر لمحہ امید۔ جس دن نا امید ہو جاؤ گے نا تو ایمان ہی نہیں رہے گا، رب سے نا امید نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ تو یرجونا رحمتہ، رحمت کی امید بھی لگی ہے، اور ساتھ ساتھ یخافون عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اعلان ہو سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہیں ایک میں نہ ہوں۔ اور اگر اعلان ہو ڈر اس درجے کا اور امید کہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ رب سے امیدیں بھی وابستہ ہو اور رب کا ڈر بھی، اور ایمان نام ہی کس چیز کا؟ ایمان بین الخوف والرجاء، ڈر اور امید کی درمیانی حالت۔ تو فرمایا عبادت کرتے ہیں رب کی، ایاکا
نعبدو، اللہ الوہیت والی محبت ہم تجھے ہی دیتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے جو محبت تجھ سے ہونی چاہیے ہم کسی دوسرے سے کرتے۔ اب کیسے؟ اب آپ کہیں گے یہ محبت کی بات آپ کہاں سے لے آئے؟ ذرا سنیے قرآن کہتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنائے ہوئے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان غیروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ تو اللہ والی محبت اوروں کو دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، اور جو مومن ہیں ان کی محبت کیسی ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، وہ اللہ والی محبت کسی اور کو قطعا نہیں دیتے، امید اس سے، خوف اس سے، ڈر اس سے رکھتے ہیں۔ اللہ ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم مدد فقط تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، مدد سے، استعانت سے کون سی مدد مراد ہے؟ آج کل بھی لوگ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے سوا غیر کسی مدد مانگنا اگر شرک ہے تو اگر میں آپ سے کہوں جی مجھے 200 روپے دے دو مدد کر دو تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اچھا میں کہوں جی میرے ساتھ گاڑی کو تھوڑا سا دھکا دے دو تاکہ مدد ہو جائے، گاڑی سٹارٹ ہو جائے، یہ لکڑیوں کا گٹھا میرے ساتھ گھر لے جاؤ جی، یہ وزن میں اکیلا نہیں آپ میرے ساتھ اٹھا لو، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ او بھائی یہ مدد مراد نہیں ہے آیت میں، سمجھ آ گئی؟ یہ مدد مراد، یہ تو قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے تعاونوا علی البر والتقوی، اسباب کے نیچے، مجھے پتا ہے آپ دھکا لگا سکتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں 200 مجھے دے سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہاں استعانت سے مراد اسباب کے بغیر، غائبانہ، کیسی؟ کوئی سبب نہیں ہے، آپ ادھر سے بیٹھ کے کہتے ہیں بہاؤ الحق بیڑا ڈاک جی، کوئی سبب نہیں، مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی جی، آپ گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں امام بری کر دے میری کھوٹی قسمت کھری جی۔ اب آپ بتاؤ، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک خاتون ہمارے گھر میں آئی، بوڑھی اماں، مجھے کہنے لگی بیٹا سن سن کے تو توحید سمجھ میں آئی ہے، لیکن اب یہ بتائیے جو پہلے ہوا ہے اس کے بارے میں۔ میں نے کہا اماں جی کیا ہوا ہے پہلے؟ کہتی ہے یہ سخی دربار سے بھی کافی گئی ہیں، یہ خود نے کہا جی سخی دربار۔ میں نے کہا سچ بتاؤ اماں جی، میں تقریروں میں یہ کہتا ہوں لیکن آپ چونکہ گئی تھی نہ سمجھی میں، اب سچ بتاؤ کیا ہے؟ کہتی ہے وہاں بیری کا درخت ہے۔ میں نے کہا پھر؟ اس کے نیچے عورتیں جن کی اولاد نہیں، مرد دوپٹہ لے کے اس بیری کے نیچے چکر لگا رہے ہیں اور سخیدہ سرکار سے مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر چادر میں پتا گر جائے تو بیٹی ہوگی، اگر چلتے چلتے بیری کا دانہ گر جائے تو بیٹا ملے گا اس کو۔ میں نے کہا ایک خیر ہے اگر پوری بیر گر جائے پھر لشکر ہی لشکر پیدا ہو سکتا۔ یہ بھی کوئی عقیدہ ہے میرا دوست؟ مدد یہ ہے کہ جہاں کوئی سبب نہیں، ما فوق الاسباب، مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ تو آپ کہتے ہیں ایاکا نستعین، اللہ ہم مدد خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ باقی تفصیل اگلے جمعے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔